بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کسی ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، میں ایک بات کو ایڈریس کرنا چاہتا تھا۔ میں ابھی تک 3 ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ پہلا انٹروڈکشن تھا، دوسری قرآن کی اہمیت پہ تھی، تیسری نماز کی اہمیت پہ تھی۔ تو مجھے وہ ویڈیوز دیکھ کے میرے کچھ دوستوں نے میسیج کیا اور میرے ریلیٹیوز نے بھی مجھے کہا کہ میں جو ویڈیوز بنا رہا ہوں کافی لمبی ہیں، کیونکہ قرآن والی 44 منٹس کی تھی، نماز والی 48 منٹ کی تھی۔ تو وہ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ میں ویڈیوز کی ڈیوریشن ہے اس کو چھوٹا کر دوں، کیونکہ جب اتنی لمبی ویڈیوز ہوتی ہیں تو کسی کا بھی، زیادہ تر لوگوں کا، میجورٹی کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، اور اگر لوگ دیکھیں گے نہیں تو میں جس مقصد سے ویڈیوز بنا رہا ہوں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، تو میری ویڈیوز بنانے کا پھر فائدہ نہیں ہے اگر لوگ دیکھیں گے ہی نہیں۔ میں اس بات کو ایڈریس کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، اگر میں اپنی ویڈیوز کی ڈیوریشن کم کرتا ہوں نا، تو میں جو اپنی باتیں کور کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو مجھے باتیں کم کرنی پڑیں گی۔ اگر میں باتیں کم کرتا ہوں تو میں جو کام کرنے بیٹھا ہوں یہ مجھے کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ میرا فرض بنتا ہے جو باتیں مجھ تک پہنچ چکی ہیں اور جن سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس سے آپ سب بھی فائدہ اٹھائیں، اور آپ سب تک بھی میں اسی طرح وہ حق پہنچا دوں۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے نا، کہ دین ہمیں 5 سے 10 منٹ میں سمجھ آ جائے، پورا دین ایسے کر کے ہم سمجھ لیں۔ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے تو اس کے لیے تو ہم سالوں لگا سکتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3 سے 4 سال کی عمر میں ہم اس کی اسکولنگ شروع کروا دیتے ہیں، اور اسکول میں وہ 12-13 سال پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال وہ کالجز میں پڑھتا ہے، پھر 4 سال یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے، پھر 1-2 سال وہ ماسٹرز کرتا ہے، اور پھر جا کے کہیں اس کو جاب ملتی ہے، اور پھر وہ اپنے آگے جو بھی اس نے کام کرنا ہوتا ہے کرتا ہے وہ۔ تو دنیاوی سکسیس کے لیے ہم تقریباً 20 سے 21 سال پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ایگزامز کے وقت ہمیں نہ کھانے کا کوئی ہوش ہوتا ہے، نہ گھر والوں کا کوئی خبر ہوتی ہے، ہم بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، دن رات ایک کی ہوئی ہوتی ہے ہم نے۔ لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی جادو کرے، کوئی 5 منٹ میں دین سمجھا دے، ہر چیز دین کی کور ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین سمجھنے کے لیے آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، اور یہ ہم 20-21 سال 22 سال کی محنت صرف پڑھائی تک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس میں الگ محنت لگتی ہے، اور اس میں آپ کو کچھ برا نہیں لگتا، محنت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا۔ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا، آپ کو پروموشن ہوگا، آپ کو پروفٹ ہوگا۔ لیکن جب ہمیں اہمیت ہی نہیں پتہ دینی سکسیس کی، ہمیں دنیاوی سکسیس تو کسی نے سمجھا دیا ہے کہ بہت ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اور ہمیں اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک دین کے سکسیس کی بات ہے نا، اس کے ریوارڈ کی بات ہے، اس کی جو امپورٹنس ہونی چاہیے تھی ہماری زندگیوں میں وہ نہیں ہے۔ ہم بالکل امپورٹنس نہیں دیتے دینی سکسیس کو۔ میں نے پہلے بھی حدیث سنائی تھی، بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈال کے پانی نکالے تو جو پانی اس کی چونچ میں آتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو پانی سمندروں میں ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ دیکھیں آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، دنیاوی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یہ قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس حساب سے ہم کمپیئر کریں تو آج کے زمانے میں ایک نارمل انسان کی ایوریج ایج 65 to 70 ہوتی ہے، تو وہ اس سے اگر ہم 50,000 سال مطلب ایک دن سے کمپیئر کریں آخرت کی، تو وہ 3 سے 4 منٹ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم 3 سے 4 منٹ کی زندگی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، ہم یہاں بھی چلے جائیں، وہاں بھی چلے جائیں۔ ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، سب سے ہائیسٹ پوسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ پرائم منسٹر کی۔ اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے، بہت زندگی ایک کر دی اس نے محنت کر کے اور پھر وہ پرائم منسٹر بنا، اس کو پتہ چلے کہ آپ پرائم منسٹر چند سیکنڈز کے لیے بنے ہیں، تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ظاہر ہے وہ افسردہ ہوگا، اور یہی حقیقت ہے۔ اگر ہم آخرت کی زندگی سے کمپیئر کریں تو جس عمر میں اس ملک میں کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، جو کہ اس ملک کی سب سے ہائیسٹ پوسٹ ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ چند سیکنڈ یا کچھ منٹ کے لیے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے، اور وہ اپنے سارا سکسیس وہ اس چند منٹ چند سیکنڈز کے لیے انجوائے کر سکتا ہے۔ جبکہ اگر وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی کے لیے اس سکسیس کے لیے بھی محنت کر لیتے، اگر کر لیں
تو وہ سکسیس جو وہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ تو ختم بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں وہ سکسیس جو ایمان ہے نا، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے ضرور عرض پہ، اور وہ آپ کو ایسے چلتے پھرتے روڈ پہ نہیں ملے گی یا کسی پلیٹ میں نہیں ملے گی۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اللہ کے لیے اپنے لیے اللہ کے لیے اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے لیے نمازیں پڑھنے کو کہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے اپنی نمازیں چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، آپ کو نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، آپ کو اللہ کا دین بھی لوگوں تک پہنچانا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور ہدایت پلیٹ میں رکھ کے اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ اس حوالے اور میرے چاہنے یا آپ کے چاہنے سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، آپ کو کوئی بھی ہدایت نہیں دلوا سکتا دوست سے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 56، اِنَّکَ لَتَہْدِی مَنْ اَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَکِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِینَ، اور اللہ خوب جانتا ہے انہیں جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ نہیں جانتے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے جس تک اگر ہم حق پہنچائیں تو وہ اسے قبول کرے، کیونکہ لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، لوگ الگ الگ وجہیں ڈھونڈتے ہیں کہ یار نہیں ہمارے بڑوں نے بھی تو ایسا کیا، ہمارے یہ بھی تو ایسے ہی چلے گئے تو ہم کیوں کریں، کیا وہ سب غلط تھے؟ تو آپ یہ سب مت دیکھیں کہ آپ کے پچھلوں نے کیا کیا، آپ صرف اپنی زندگی کے جواب دیں، آپ اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ سے اللہ آپ کے ماں باپ کے بارے میں یا آپ کے بڑوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ آپ سے صرف آپ کے بارے میں پوچھے گا۔ اور اللہ کسی کو بھی میں نے جیسے کہا نا راہ چلتے ہدایت نہیں دے دے گا کہ آپ لگے پڑے اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں اور اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ جی بالکل آپ آئیں آپ کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ نہیں، اللہ ہدایت انہیں دیتا ہے جو اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے بس ان کے لیے ہدایت ہے، راہ چلتے اللہ کسی کو ہدایت نہیں دے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ میں نے اس سے پہلے بتایا ابو لہب بھی تو رسول اللہ کا چچا تھا، سگا چچا، کیا رسول اللہ اپنے خون کو بنو ہاشم کو ہدایت نہیں دلوانا چاہتے تھے؟ کہ سب نے بنو ہاشم میں اسلام قبول کر لیا؟ نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی مرضی کی وجہ سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، تو جب رسول اللہ کی مرضی کی وجہ سے نہیں مل سکتی تو ہم میں سے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ ہم کسی کو ہدایت دلوا سکیں۔ جب تک آپ اللہ کے باغی بنے رہیں گے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ آپ کو پھینکے گا جہنم میں، اور اللہ مغنی ہے۔ اللہ تو بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں وَلَقَدْ زَرَقْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے تو جنوں انس کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے، تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ جہنم میں جائیں یا جنت سے، اس نے تو بنا دیے جہنم جنت، آپ کے جیسے اعمال ہوں گے اس مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کرے گا آخرت کے دن۔ تو خدا کا واسطہ اپنے اعمال کو اللہ کے مطابق اپنے دل میں جب تک آپ اللہ کا ڈر پیدا نہیں کریں گے آپ ہدایت نہیں پا سکتے، بہت ضروری ہے اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ اس حوالے سے سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص ڈرتا ہے اللہ سے وہ نصیحت قبول کرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو وہ لوگ اس سے دور ہٹتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں جو انتہائی بدبخت ہیں، یعنی جو اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی وہی بدبخت لوگ جو اللہ سے دور بھاگتے ہیں، اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو بڑی آگ میں پھینکے جائیں گے، جو جھونکے جائیں گے آگ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں شمار ہوں گے نہ مردوں میں شمار ہوں گے، ایسا کڑا عذاب آئے گا ان پہ۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، پس فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور پھر اس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نماز قائم کی۔
بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک وہ بات ہے جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی، آج تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ان کو بھی یہی ایک بات سمجھائی گئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے، سب میں یہی ایک کانٹے کی بات تھی، پتہ کی بات تھی کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے انسانوں کا کہ تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو آخرت کے اوپر، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو اپنی پرائیورٹی چینج کرو، اللہ کو اپنی پرائیورٹی بناؤ، اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، اللہ مغنی ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جنت میں جائے کوئی جہنم میں جائے، اللہ جزا و سزا کے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح ریوارڈ کرے گا جیسے ان کے اعمال ہوں گے۔ تو اپنے اعمال اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب لائیں، اللہ کی راہ پہ چلائیں، اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے منہج پہ لائیں، اور کتاب و سنت جو طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس پہ اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کریں پلیز، اور اللہ کو سیریس لیں، اللہ کو سیریس نہیں لیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہے، اور دین کے لیے تھوڑا ٹائم لگائیں، تھوڑا ایفرٹ پٹ کریں، اللہ اس کی آپ کو بہت جزا دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اگر میں نے کوئی بری بات کی، اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی تو اللہ مجھے معاف فرمائے، جو میں نے حق بات کی اللہ اسے قبول فرمائے۔